بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب۔ سٹوری نیم ہمارا آشیانہ۔ آج موسم کافی خوشگوار تھا۔ نیلے آسمان پر سفید بادل چھائے تھے اور ٹھنڈی ہوا یہاں سے وہاں اٹھلاتی پھر رہی تھی۔ ماہرہ 2 بجے اسکول سے واپس آئی تھی۔ کھانا کھا کر جو سوئی تو عصر کی اذان کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھلی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کسل مندی سے بستر پر پڑی رہی۔ اس کی چارپائی کمرے کی کھڑکی کے برابر ہی رکھی ہوئی تھی۔ ان کا گھر پرانے زمانے میں تعمیر ہوا تھا، یہی کوئی 50 سال پہلے، اور اسی طرز کا۔ ایک بار کی تعمیر کے بعد دوبارہ اس میں کوئی بھی اضافہ یا تبدیلی نہیں ہوئی۔ بدرنگا سا بڑا سا دالان، بڑے بڑے کمرے اور بڑی بڑی ہی کھڑکیاں۔ کمرے کے فرش سے تقریباً 5 فٹ اونچی کھڑکی تھی۔ چارپائی اس کے ساتھ جوڑ کر رکھ دی جاتی، ٹھنڈی ہوا اسی راستے اندر داخل ہوتی اور ساتھ ہی ساتھ برآمدے کا پورا منظر صاف اور واضح دکھائی دیتا، حتیٰ کہ گھر کا دوسرا چھوٹا بیرونی دروازہ بھی۔ ماہرہ کی ادھ کھلی آنکھیں برآمدے پر تھیں، جو اس وقت خالی تھا۔ ساتھ والے کمرے سے ٹی وی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اٹھ بیٹھی، انگلیوں سے آنکھیں رگڑیں، دوپٹہ گردن میں لپیٹا، کھڑے ہو کر چارپائی پر پڑی چادر کو جھاڑ کر دوبارہ سے سیٹ کیا اور باہر آ گئی۔ ایک کونے میں پڑی جھاڑو اٹھائی۔ اسی وقت اس کی امی دوسرے کمرے سے باہر آئیں۔ تم کب جاگی؟ کمرے کے دروازے کے ساتھ ہی ذرا سا اونچا، جسے نہ تو چبوترا کہا جا سکتا تھا اور نہ ہی وہ ہموار فرش تھا، بس چپل رکھنے کی جگہ سمجھ لیں۔ وہاں پڑی چپل پیروں میں اڑستے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ ابھی ابھی جاگی ہوں، ماہرہ نے بھاری آواز میں جواب دیا۔ دوپٹہ کمر سے باندھا دبلی پتلی سی ماہرہ، جس کی پشت پر بالوں کی لمبی چوٹی جھول رہی تھی، اس پر ایک نگاہ ڈال کر وہ نیم کے پیڑ تلے بچھی چارپائی پر جا بیٹھی۔ ان کے ہاتھ میں کنگھی تھی۔ دوپٹہ اتار کر نیچے رکھا اور بال کھول لیے۔ ماہرہ کے بال ماں پر تھے، لمبے، گھنے اور گھنگریالے۔ بس ماں کے بال شہد رنگ تھے، جبکہ اس کے بالوں کا رنگ کالا تھا۔ اماں، عصر کا وقت ہے، کچھ دیر میں مغرب ہو جائے گی، ابھی کیوں بال کھول لیے؟ دادی نے دیکھا تو پھر باتیں سنائیں گی۔ ماہرہ کا لہجہ کڑوا ہو گیا۔ ابھی مغرب میں بہت وقت پڑا ہے، جلدی سے گھر سمیٹو اور اس چشمش کو کمرے سے باہر نکالو۔ پوری دوپہر گزر گئی ہے، مگر مجال ہے جو ٹی وی سے نظریں ہٹائی ہوں۔ برتن بھی ویسے ہی پڑے ہیں، اسے بولو تیل کی شیشی لے کر آئے اور پھر آ کر کام کرے، انہوں نے چوٹی کے بل کھولتے ہوئے کہا۔ اور یہ منحوس نوید صبح سے غائب ہے، بس دوپہر کو آیا، کھانا ٹھونسا اور دوبارہ شکل غائب کر دی۔ آج گھر تو آئے، اس کی خبر لیتی ہوں۔ ان کے لہجے میں غصہ تھا۔ جب دوپہر کو آیا تھا تو اسے واپس باہر کیوں نکلنے دیا؟ 2 4 لگا کر اندر کمرے میں اپنے پاس بٹھاتی۔ وہ برآمدے میں جا بجا بکھرے کھلونا برتن اٹھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ ماں کو مفت مشوروں سے بھی نواز رہی تھی۔ لو جی، اس کی نرالی باتیں سنو۔ وہ کوئی 6 7 سال کا بچہ ہے جسے 2 لگا کر اندر بٹھا دوں اور وہ بیٹھ بھی جائے؟ جوان جہان ہے، اس عمر کی اولاد کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہے۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کروں تو کیا کروں۔ وہ بے حد پریشان رہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ ماہرہ کوئی جلا کٹا جواب دیتی، چھوٹے دروازے سے ان کی کرایہ دار خاتون داخل ہوئی۔ السلام علیکم، انہوں نے وہیں سے سلام کیا۔ ماجدہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھیں اور کھڑی ہو گئیں۔ گھر آنے والے مہمانوں کی وہ بے تحاشا عزت کرتی تھیں۔ وعلیکم السلام، آئیں، اندر آ جائیں۔ آگے بڑھ کر ان سے ہاتھ ملایا اور چارپائی کے پاس آئیں۔ بجلی جا چکی تھی۔ نادرہ بھی بجلی جاتے ہی کمرے سے نکل آئی۔ ماجدہ نے فوراً ہی بال سمیٹ کر دوپٹے سے سر ڈھانپا۔ دونوں بہنوں نے انہیں سلام کیا۔ نادرہ ان کے لیے پانی لے آئی اور پھر دونوں ہی تیزی سے اپنا کام نمٹانے لگیں۔ ماہرہ نے جھاڑو دے کر غسل خانے کا رخ کیا۔ رگڑ رگڑ کر ہاتھ منہ پاؤں دھوئے، کچے برآمدے کی وجہ سے اس کے ہاتھ جھٹ پٹ میلے ہو جاتے تھے۔ وہ دن میں 6 6 بار ان کو دھوتی۔
मगर फिर भी मुतमईन न होती। इस नई किराएदार का नाम रिहाना था। वो माजिदा के साथ बातें करते हुए उन दोनों का जायजा ले रही थी। माहिरा बावर्ची खाने में आ गई और चाय बनाने लगी। थोड़ी ही देर बाद दादी भी बाहर की सैर करके वापस आ गई और वहीं उनके साथ बैठ गई। सबको चाय पेश करके वो अपना कप लेकर कमरे में आ गई। उसे माँ की आवाज़ें आ रही थीं। ये मेरी बेटी माहिरा है, एमए कर चुकी है, एक स्कूल में पढ़ाती है। माजिदा ने तारुफ करवाया। माशाल्लाह, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। अपनी बराह रास्त तारीफ सुनकर माहिरा सुरख हो गई। बिजली ना होने की वजह से आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थी, सो वो हर बात आसानी से सुन रही थी। माहिरा अच्छी खासी मुंह फट और बदतमीज सी थी, मगर थी तो मशरकी। शर्माने वाली बात पर सुर्ख अनार बन जाती, देखने वाला मसहूर होकर रह जाता। असर अब मगरिब में ढलने वाली थी। इसके अब्बा हजूर की आमद होने वाली थी। रेहाना कुछ देर बैठकर चली गईं। उनके जाते ही माजिदा भी उठी। जुल्फें संवारने का वक्त ही ख़त्म हो गया था। कंघी कमरे में रखकर वो बाहर आईं, तभी धाड़ से दरवाज़ा खुला और नवीद अंदर दाखिल हुआ। उलझे बेतरतीब बाल, खुला हुआ गिरेबान, अजीब बेहुदा अंदाज थे उसके। माजिदा उसे देखते ही खोल कर रह जाती। अभी भी उन्हें एकदम ही गुस्सा आ गया। कहाँ था तू? उन्होंने गुस्से से पूछा। यहीं था दोस्तों के साथ। किसी चोर की तरह यहाँ वहाँ आंखें घुमाते हुए उसने गला फाड़ कर जवाब दिया। आहिस्ता आवाज में बकवास किया कर, इतना गला फाड़ने की जरूरत नहीं है। लफंगागिरी के बाद घर आकर दिमाग खराब करता है। आ लेने दे बाप को, ऐसी पिटाई करवाऊंगी ना, याद रखेगा। जा जाकर मुंह धो ले, हाथ पाँव देख मट्टी से अटे पड़े हैं। ऐसी हालत तो तेरे बाप की भी नहीं होती जो 12-12 घंटे मजदूरी करके आता है। वो उसे झाड़ते हुए बावर्ची खाने की सिमत चली गई, जबकि नवीद इसी हालत में जाकर बिस्तर पर गिर गया। सफ़ेद चादर पर धब्बे पड़ गए। फिर माहिरा ने ऐसा शोर मचाया कि माजिदा को उठकर अंदर आना पड़ा। इससे पहले कि वो कोई एक्शन लेती, नवीद बाहर भाग गया, मगर माहिरा को अब कौन खामोश करवाता। इतना वक्त लगाकर वो कमरे और घर को साफ करती थी। नवीद जूतों समेत कमरे में घुसकर फर्श गंदा कर देता। माहिरा की बर्दाश्त ख़त्म हो जाती। फिर उसकी चीखें, हंगामा। अब भी यही हुआ। वो कान लपेट कर काम करने लगी। ये रोज़ रोज़ का तमाशा उनका बीपी हाई करने का बायस बनता था, मगर किसी को फिक्र नहीं थी। उनके अंदर वीरानी सी उतर आई। अब्बा को इस महीने की तनख्वाह मिली तो माहिरा की ख्वाहिश थी कि सूरत यासीन का ख़त्म पढ़वाएं और सदका भी दें। तो माजिदा अगले ही दिन सुबह महल्ले की चंद ख़वातीन को सूरत यासीन पढ़ने की दावत दे चुकी थी, जिनमें रेहाना भी शामिल थी। माहिरा स्कूल से जल्दी आकर एक बार फिर सारा कमरा साफ करके सफ़ेद चांदनी बिछाकर पुरसकून थी। आज नवीद भी घर पर मौजूद था, मगर साफ सुथरे हुलिये में और शराफत से बरामदे में ही बैठा था। वजह यह थी कि उसे वहाँ सुकून से बिठाने के लिए उसने अपना टच मोबाइल उसके हवाले किया था, जिसमें गेम्स और गाने भरे होने की वजह से वो उसमें मसरूफ़ था। 3 बजते ही औरतों की आमद शुरू। माजिदा ने नवीद को पैसे देकर इलाके की सबसे अच्छी बेकरी में भेजा ताकि ताज़ा और अच्छा सामान मिले। सूरत यासीन पढ़ी जा चुकी। 3 से 5 बज गए, मगर नवीद का कोई अता पता नहीं था। माहिरा जले पैर की बिल्ली की तरह यहाँ से वहाँ चकरा रही थी। आंखें दरवाजे से चिमटी थीं। कभी दरवाज़ा खोलकर बाहर झांक भी लेती, मगर मायूसी ही होती। चूल्हे पर रखी चाय पक पक कर काली हो चुकी थी। कमरे में मौजूद ख़वातीन पढ़कर अब बातों में मगन थीं। बावर्ची खाने में बैठी माजिदा सुरख आंखें लिए चूल्हे को घूर रही थी। उनका बस न चलता था कि वो क्या न कर डालें, मगर ज़ब्त पर मजबूर थीं। एक बार ये लड़का आ जाए, इसे तो अम्मा बाद में कुछ कहेंगी, पहले मैं इसकी जान निकालूंगी। गुस्से से माहिरा की हालत गैर थी। 3 बार तो दादी आकर पूछ चुकी थी। वो खुद परेशान थी, मगर उनका पूछना माहिरा को तपा देता था। मज़ीद आधा घंटा गुजर जाने के बाद शहजादा नवीद की आमद हुई। हाथ में पकड़ा बड़ा सा शापर, खुला हुआ गिरेबान जिसमें से सफ़ेद बुनियान दिखाई दे रही थी। खरामा खरामा चलता नवीद बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसकी लहराती चाल देखकर माहिरा का फिशारे खून इस कदर बुलंद हुआ
کہ پاؤں میں پہنی چپل اتار کر اس نے وہیں سے تاک کر ایسا نشانہ لگایا جو عین نوید کے چہرے پر لگا۔ بے غیرت انسان، 2.5 گھنٹوں سے تمہارے انتظار میں سوکھ رہے ہیں ہم، کب سے مہمان آئے بیٹھے ہیں اور تم یہ دلہنوں والی چال چل کر اب آ رہے ہو؟ کہاں رہ گئے تھے؟ اپنے کس رشتہ دار کے ساتھ گھوم رہے تھے؟ وہ وہیں دروازے کے پاس آ کر گھرائی اور نوید کا گریبان پکڑا۔ وہ ماہرہ سے 4 سال چھوٹا تھا مگر قد میں اس سے اونچا، سدا کا بدتمیز۔ اس نے بالکل لحاظ نہیں کرنا تھا مگر اسی وقت ماجدہ آ گئی، رکھ کے ایک تھپڑ نوید کو لگایا۔ کیا مسئلہ ہے تم دونوں کو؟ وہ عمر کے اس حصے میں تھا جہاں اس کی آواز میں بھاری پن پیدا ہو رہا تھا اور مسیں بھیگ رہی تھیں۔ اپنی بھاری بدلتی عجیب آواز میں وہ جتنی بلند آواز میں دھاڑ سکتا تھا دھاڑا اور شاپر زمین پر پھینکا۔ منہ بند رکھ اور دفع ہو یہاں سے، تجھے تو میں آج زندہ نہیں چھوڑوں گی، بس مہمانوں کو جانے دے۔ ماجدہ نے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھا اور زمین پر گرا شاپر اٹھایا جس میں خون پسینے کی کمائی سے خریدی گئی کھانے کی اشیاء موجود تھیں۔ ماجدہ کی دھمکی کارگر ثابت ہوا کرتی تھی۔ ماں کا اچھا خاصا روب تھا اس پر۔ ماہرہ پر غسیلی نگاہ ڈالتا وہ وہیں اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اس بات کا اچھی طرح علم تھا کہ اس وقت اگر اس نے منہ سے آواز نکالی تو وہ بنا لحاظ کیے اس کی دھلائی شروع کر دیں گی۔ چل اب اندر، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ انہوں نے ماہرہ کو ٹوکا دیا اور آگے بڑھ گئیں۔ ماہرہ کا غصہ اس کے آ جانے کے بعد کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ ماں کے پیچھے چلتے ہوئے بھی اس نے رخ اس کی جانب کر کے لعنت دی۔ ماہرہ کی یہ حرکت ہمیشہ ہی اسے آگ لگا دیا کرتی تھی۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ ماجدہ کپوں میں چائے انڈیل رہی تھی جب ان کی سماعتوں نے ماہرہ کی درد بھری آواز سنی۔ وہ گھبرا کر پلٹی۔ اماں، یہ کیا؟ سارے رول اور سموسوں کا کچمر ہو چکا ہے، اور یہ مٹھائی وہ بھی ملیدہ بن گئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا اور آواز میں شدید دکھ۔ مہمانوں کو کیا کھلائیں گے؟ وہ رونا قابو کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ماجدہ کے چہرے کا رنگ بالکل ہی اڑ گیا۔ یہ اولاد نہیں، میرے ناکردہ گناہوں کی سزا ہے۔ سر پر افسوس سے ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے دکھ سے کہا۔ اماں، اب کیا کروں؟ اس نے شاپر قریب رکھی ٹرے میں الٹ دیا۔ نوید پورے 2.5 گھنٹے بعد واپس آیا تھا اور واپس آنے کے بعد لوازمات کو اس بوسیدہ حالت میں پہنچا کر گیا۔ وقت کافی گزر چکا تھا۔ نیا سامان وہ منگوا نہیں سکتی تھی کہ محلے کے کسی اور لڑکے کو بھی وہ پکڑ کر بھیجتی تو گھنٹہ تو ضرور ہی لگا کر آتا، اور اب تو خواتین بیزار ہو کر اٹھنے کو پرتول رہی تھیں۔ 7 ساڑھے 7 تک انہیں رات کا کھانا بھی بنانا تھا۔ ماجدہ نے خود ہی قریبی دکان کی طرف دوڑ لگائی، بسکٹ نمکو لے آئیں اور اسی چورے میں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر قابل شناخت حالت میں موجود رول، سموسوں اور مٹھائی کو پلیٹوں میں سجایا۔ نوید، آج تو میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا۔ دونوں ماں بیٹی اس وقت ایک ہی بات سوچ رہی تھیں۔ مدثر کچھ دیر پہلے ہی گھر لوٹا تھا، صبح کا گیا اب واپس آیا، پسینے میں شرابور، شرٹ بھی میلی ہو چکی تھی۔ ریحانہ اس کے لیے پانی لے آئیں۔ کتنی بار کہہ چکی ہوں، اتنی جان نہ مارا کرو، دیکھو کتنے کمزور ہوتے جا رہے ہو۔ ریحانہ کے لہجے میں پریشانی تھی۔ وہ مسکرایا۔ جان تو نہیں ماری، محنت کرنے لگا ہوں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ اس کی بات سن کر ریحانہ اداس ہو گئی۔ پسینہ سوکھ جائے تو نہا لو، میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ وہ ہدایت دے کر اٹھ گئی۔ مدثر قمیض اتار کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے غسل خانے کا رخ کیا۔ ابھی وہ نہا ہی رہا تھا کہ مالک مکان کے گھر سے چیخوں اور گالیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ جلدی سے نہا کر باہر آیا۔ اماں، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کون چیخ رہا ہے؟ وہ گیلے جسم پر ہی قمیض پہننے لگا۔ ماجدہ اپنے بیٹے کو مار رہی ہوگی، ان کے لہجے میں افسوس تھا۔ شور سے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ مار نہیں رہی بلکہ تشدد کر رہی ہیں۔ وہ پریشان ہو گیا۔ ریحانہ شش و پنج میں تھیں کہ جائیں کہ نہیں، پھر کچھ سوچ کر اٹھیں اور 4 قدموں کے فاصلے پر موجود ماجدہ کے گھر آ گئیں۔ تو ناسور ہے، ناسور، میری جان کا عذاب،
پتہ نہیں کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ایسی اولاد میرے نصیب میں لکھی گئی۔ نوید کچے برآمدے میں زمین پر بیٹھا چہرہ گھٹنوں میں چھپائے رو رہا تھا، جبکہ وہ بھی چارپائی پر بیٹھی ہانپنے کے ساتھ ساتھ روتے ہوئے اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ ریحانہ پریشان سی وہیں کھڑی ہو گئی۔ ماجدہ کی نظر ان پر پڑی تو وہ اٹھی، جلدی سے آنسو صاف کیے۔ آئیے، انہیں لے کر وہ کمرے میں آ گئیں۔ میں شور سن کر گھبرا گئی تھی، اس لیے سوچا کہ پوچھ آؤں۔ انہیں خواہ پشیمانی ہو رہی تھی۔ آپ ابھی یہاں نئی آئی ہیں، اسی لیے پریشان ہو گئی ہیں۔ جب روز ایسی چیخو پکار کی آوازیں آپ کے کانوں میں پڑیں گی تو آپ بھی عادی ہو جائیں گی۔ بظاہر وہ مسکرا کر بولی تھی، مگر ریحانہ ان کا دکھ بھانپ گئیں۔ آپ نے نوید کو اتنا اور اس قدر کیوں مارا؟ جوان ہوتا بچہ ہے، کچھ تو احتیاط کیجیے، وہ آہستگی سے بولی۔ اسے ماروں نہ تو کیا کروں؟ اس لڑکے نے مجھے دنیا بھر میں ذلیل کروا رکھا ہے۔ کوئی ایک بھی دن ایسا نہیں جسے میں کہہ سکوں کہ میں نے یہ دن سکون سے گزارا۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے بول رہی تھیں، پھر آج کا قصہ سنایا۔ وہ خود دوپہر کو یہاں موجود تھیں، عورتوں کی باتیں ان کے کانوں میں بھی پڑی تھیں۔ ماہرہ کی شکن آلود پیشانی کو انہوں نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھیں کہ ماجدہ کو کیا تسلی دیں۔ تھوڑا بہت سمجھا بجھا کر وہ گھر واپس آ گئی۔ مدثر ان کا ہی منتظر تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اس نے ان کو دیکھتے ہی سوال پوچھا۔ ریحانہ نے تفصیل بتائی۔ مارنے سے تو مسئلہ بگڑ جاتا ہے، مدثر نے خیال ظاہر کیا۔ میں بھی ان سے یہی کہہ کر آئی ہوں کہ روز روز کی مار دھاڑ بچے کو خراب کر دیتی ہے، پر وہ کہتی ہیں کہ نوید کو ہر طریقے سے سمجھا چکی ہوں۔ ماں باپ دادی بڑی بہن، کسی کا لحاظ نہیں اسے۔ وہ کوئی سیدھی بات بھی کرے تب بھی تڑپ کر جواب دیتا ہے۔ بہت پریشان ہے وہ، ان کے لہجے میں پریشانی تھی۔ کتنے سال کا ہے؟ اس نے لیٹتے ہوئے پوچھا۔ 70ویں سال میں ہے، دینی تعلیم بھی مکمل نہیں کی، پہلے پارے سے آگے بڑھ نہیں پایا۔ 6 اسکول تبدیل کروائے کہ شاید کہیں پڑھ لے، 1-2 جماعتیں پاس کر لے، اردو ہی صحیح کچھ تو آئے، لیکن اسے ایک لفظ نہیں آتا۔ ہر سال دل لگا کر فیل ہوتا رہا۔ خاندان سے لے کر پورا سسرال، سبھی ماجدہ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ ارے کبھی ماں بھی اپنے بچے کا مستقبل تاریک کرنے کا سوچ سکتی ہے۔ ابھی 40 کی بھی نہیں ہوئی اور حال دیکھو، اس اولاد نے اس کا کیا حال کر دیا ہے۔ اوپر سے اس کا شوہر، توبہ توبہ۔ آج یہ ساتھ والی بتا رہی تھی کہ بات بے بات جھگڑتا ہے، مہینے 2 مہینے بعد اسے مارتا پیٹتا بھی ہے۔ اف، کیسی کیسی دنیا ہے۔ وہ بات ختم کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مدثر چپ رہا۔ اسے اپنی مالک مکان سے شدید ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، پر وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ وہ آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب الارم کی چنگھاڑتی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ سرحا نے رکھا الارم بند کیا اور 1 سیکنڈ میں ہی بستر چھوڑا۔ صبح کے 6 بج چکے تھے۔ تکیے کے ایک طرف پڑا دوپٹہ اٹھا کر حسب عادت گلے میں ڈالا اور کمرے کا دروازہ کھول کر تکیے کے ایک طرف پڑا دوپٹہ اٹھا کر حسب عادت گلے میں ڈالا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ اس کمرے میں اس کی نادرہ، نوید اور دادی کی رہائش تھی۔ الارم کی آواز نے کمرے میں موجود کسی ایک بھی ذی روح پر اثر نہ کیا تھا۔ مجال ہے کسی نے کروٹ بھی لی ہو۔ اس نے ماں کو جگایا۔ 6:30 بجے قیوم کو گھر سے نکلنا ہوتا تھا۔ اس آدھے گھنٹے کے دورانیے میں ماجدہ ناشتہ بناتی، رات کے کھانے میں سے بچا کر رکھے گئے حصے کو اچھی طرح گرم کر کے روٹیاں بنا کر ٹفن تیار کرتی، جبکہ ماہرہ کمرہ صاف کر کے موٹر چلاتی، پھر وسیع و عریض برآمدے کو صاف کرتی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ آج بھی اس نے یہی کیا۔ صبح سویرے ہی اس گھر کا وہ چھوٹا دروازہ کھول دیا جاتا تھا جہاں سے پورے محلے کی رسائی اس گھر تک ہوتی۔ یہ دروازہ رات دیر تک کھلا رہتا۔ محلے کی عورتیں کسی بھی وقت ٹپک جاتیں اور ماہرہ اپنے باپ کی ہی طرح ان کی بے وقت آمد سے چڑھتی تھی۔ واحد ریحانہ تھیں جو وقت اور موقع دیکھ کر آیا کرتیں، مخصوص وقت کے لیے آتیں اور چلی جاتیں، جبکہ کچھ تو ایسی تھیں کہ گھنٹوں بیٹھ کر وقت برباد کرتیں۔ ان بن بلائے مہمانوں کی وجہ سے گھر کے معمول میں خلل پڑتا تھا۔
اور اکثر اسی وجہ سے قیوم اور ماجدہ کا جھگڑا ہوتا۔ قیوم کام کے لیے گھر سے نکل چکے تھے۔ باپ کو خدا حافظ کہہ کر وہ دروازے پر آئی تو اس چند فٹ کی گلی میں ٹھیک ٹھاک کچرا پڑا تھا۔ یہ کیا؟ میں نے کل ہی تو گلی صاف کی تھی۔ راشدہ خالہ کے بچے بھی نا۔ اس نے غصے سے دیکھا۔ اس چھوٹی سی گلی کا فائدہ یہ تھا کہ کرائے پر چڑھے مکانوں کا دروازہ بھی اسی گلی میں کھلتا تھا، سو ماجدہ کرائے داروں پر بآسانی نظر بھی رکھ سکتی تھی کہ کہیں برے یا خراب لوگ نہ آئیں اور محلہ خراب ہو، اور ان کے گھر کا چھوٹا دروازہ بھی اسی سمت میں تھا۔ ماہرہ دل ہی دل میں بچوں کو کوستی، جھاڑو اٹھا کر لائی کہ گلی کی بھی صفائی کر دے۔ وہ بڑبڑاتی جاتی اور جھاڑو لگائی جاتی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ بڑبڑانے کی عادت اسے باپ سے ملی تھی۔ اسے نہیں علم تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے اور دیکھتے رہنے پر خود کو مجبور پا رہا ہے۔ کچرا سمیٹ کر شاپر میں ڈالا اور تھیلا اٹھا کر اندر لے آئی۔ ایک کونے میں کوڑے دان موجود تھا۔ اف، یہ نوید تو کچرا پھینکنے کے لائق بھی نہیں رہا۔ اماں میں کہہ کر گئی تھی نا کہ نوید سے کہہ کر کوڑا دان خالی کروا لینا۔ کچرے سے ابل رہا ہے، اس لڑکے سے اتنا سا کام بھی نہیں کیا جاتا۔ اس نے غصے سے ڈبے کو لات ماری۔ ماہرہ کی تیز آواز گھر سے باہر بھی جا رہی تھی اور کسی کے کانوں میں پہنچ رہی تھی۔ ہائے کیا سریلی آواز ہے! واہ، سن کر ہی مزہ آ گیا۔ ماہرہ کی آواز سن کر کوئی سر دھن رہا تھا اور وہ بے خبر تھی۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر نہائی، پھر باورچی خانے میں جھانکا جہاں گرما گرم پراٹھے پک رہے تھے۔ جا کر نوید کو اور نادرہ کو جگا، ساتھ ہی دادی کو ناشتہ بھی دیا۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ وہ اسبات میں سر ہلا گئی، ناشتے کی ٹرے اٹھائی اور کمرے میں آئی جہاں دادی اماں سکون سے بیٹھی تھیں۔ دادی، ناشتہ۔ ان کے سامنے ناشتہ رکھ کر اس نے اپنے ٹارگٹس کو دیکھا۔ نادرہ اور نوید دونوں ہی گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ ناشتہ بن گیا ہے، اٹھ جاؤ۔ اس نے باری باری دونوں کو ہلایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ نادرہ کے پاس آئی، اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ وہ بری طرح ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی ہونک شکل دیکھ کر ماہرہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ یہ جملہ اس گھر کے مکینوں کا پسندیدہ جملہ تھا۔ صبح ہو چکی ہے، اسکول کالج جانے کے اوقات شروع ہو گئے ہیں۔ بستر چھوڑو اور ہاتھ منہ دھو کر فوراً کچن میں جاؤ۔ اسے ہدایات دے کر وہ نوید کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بھی یہی حرکت کی، مگر اس کا ہٹا کٹا وجود ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے کروٹ لی اور پھر سے سو گیا۔ نوید کو چھوڑ کر وہ کمرے میں آئی، ناشتہ کیا، تیار ہوئی اور اسکارف لپیٹ کر بلند آواز سے خدا حافظ کہتی تیر کی تیزی سے گھر سے نکلی۔ گلی کا موڑ مڑتے ہی وہ کسی سے ٹکرائی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو ایک اجنبی آنکھیں پھاڑے منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ اسکارف میں لپٹا چمکتا گندمی چہرہ۔ وہ مبہوت سا رہ گیا۔ دیکھ کر چلنا نہیں سیکھا کیا؟ وہ غصے سے دھاڑی۔ ماہرہ کو اس کے ٹکرانے سے زیادہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے پر غصہ آ رہا تھا۔ بدتمیز، جاہل، گدھا، یہ وہ گالیاں تھیں جو اس کے کانوں نے سنی۔ سارا راستہ وہ بڑبڑاتی اور اسے کوستی رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، بالکل اپنے باپ جیسی۔ بس ابھی اس بات کا احساس صرف اس کی ماں کو ہی ہوا تھا۔ صابر کا فون آیا تھا۔ مدثر ابھی کھانا کھا کر پلیٹ کھسکا کر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا ہی تھا کہ ریحانہ نے اسے اطلاع دی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ کیوں؟ بے لچک سی کیوں؟ انہوں نے گہری سانس بھری۔ اب اس کیوں کا علم تو اسے ہی ہوگا۔ میری خیریت پوچھ رہا تھا، پھر تمہارے بارے میں تفصیلات پوچھنے لگا۔ آپ نے کیا کہا؟ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ میں نے کیا کہا ہوگا؟ انہوں نے الٹا اس سے ہی سوال پوچھ لیا۔ وہ مسکرایا۔ وہ میرے بارے میں آپ سے کوئی بھی سوال کرے تو بس اتنا کہہ دیجیے گا کہ مدثر ان کا کچھ نہیں لگتا، اور وہ غیر متعلقہ لوگوں کے بارے میں آپ سے تفصیلات نہ ہی مانگے تو بہتر۔ وہ غصے سے بولا۔ میں بنا کسی لحاظ کے سب کہہ چکی ہوں، تم پریشان مت ہو۔ انہوں نے اسے تسلی دی۔ بات پریشانی کی نہیں، آپ ہر بات سے واقف ہیں امی۔
میں بس یہ چاہتا ہوں کہ اب ان دو لوگوں کا سایہ بھی ہماری زندگی پر نہ پڑے۔ نفرت ہے مجھے ان سے۔ ریحانہ کے چہرے پر دکھ پھیل گیا۔ میں نے اسے یہ بھی نہیں بتایا کہ ہم وہ شہر چھوڑ چکے ہیں۔ اس نے بہت خریدنے کی کوشش کی، پتہ مانگتا رہا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ ریحانہ نے مزید تفصیلات بتائیں۔ اب جب ضرورت پڑ رہی ہے تو روز فون کریں گے، ملنے کے لیے پر بھی تو لیں گے۔ مدثر کی بات نے انہیں چونکا دیا۔ کیا مطلب؟ کیسی ضرورت؟ وہ آپ کو خود بتا دیں گے، ذرا صبر کر لیں۔ اچھا ایک بات تو بتائیں، ماجدہ خالہ کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ روشن چمکیلا سا چہرہ اس کی نظروں میں گھوم گیا۔ ہاں ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ کیوں کیا ہوا؟ وہ الرٹ سی ہو گئی۔ کیا ہوگا امی؟ بس صبح جب جاگا تو ان کے گھر سے کسی لڑکی کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہی نوید کو کوسنے میں مصروف تھی، اس لیے پوچھا۔ اس نے سرسری سا انداز اپنایا۔ ہاں ماہرہ ہوگی، بڑی ہے نوید سے، انہوں نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ اچھا نام ہے ماہرہ، اس نے زیر لب نام دہرا کر خود سے کہا۔ آج اتوار کا دن تھا، اس کی صبح معمول سے 1 گھنٹہ تاخیر سے ہوئی۔ قیوم کام پر جا چکے تھے، ماجدہ معمول کے کاموں میں مصروف تھی۔ پورے ہفتے میں اتوار وہ واحد دن تھا جب گھر کا کام عام دنوں کے مقابلے زیادہ ہونے کے باوجود وہ خود کو پرسکون محسوس کرتی تھی۔ آرام سے ناشتہ کرتی، مگر اس سے پہلے ہی مشین لگا لیتی۔ گھر کے کام نمٹا کر دونوں ماں بیٹی مل کر کپڑے دھوتی۔ اس کی زندگی ایک بنے بنائے چارٹ کے مطابق چل رہی تھی، کوئی ہلچل نہیں تھی۔ اپنے ابا کے غیر متوازن رویے اور نوید کی حرکتوں کو وہ زندگی کا سکون درہم برہم کرنے والی ہواؤں سے منسلک کرتی تھی۔ اسے ہر وقت کھٹکا لگا رہتا کہ اب گھر میں ڈرامہ ہوگا تو تب ہوگا، لیکن وہ خود یہ بھول جاتی تھی کہ اس کا اپنا رویہ کس قدر غیر متوازن ہے۔ وہ ماں کی بھی صرف تب سنتی تھی جب وہ سننا چاہتی۔ اس گھر میں سب سے زیادہ دباؤ کا شکار عورت صرف ماجدہ ہی تھی۔ ماجدہ کوئی فرشتہ نہیں تھی، بشری کمزوریاں ان میں بھی موجود تھیں۔ ایکشن کا ری ایکشن وہ بھی دیتی اور بھرپور دیتی، مگر بے حس نہیں تھی۔ رشتوں کا احترام، ان کا تقدس ان کے اندر موجود تھا، جبکہ ان کی اولاد اس معاملے میں کافی حد تک بے حس واقع ہوئی تھی۔ ماں سوا نادرہ کے، ابھی اس کی عمر بھی کم تھی، لیکن انہیں اس سے امید تھی کہ وہ ان دونوں سے بہتر ہی ہوگی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے اور وہ کپڑے دھو کر انہیں رسیوں پر پھیلا کر فرش پر بچھے گدے پر لیٹی ٹی وی پر چلنے والے انڈین گانوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ موبائل بجا۔ فون اس کے ننیال سے تھا۔ ماجدہ کے فون اٹھاتے ہی اس نے آواز ہلکی کر دی۔ اس کی ساری توجہ چارپائی پر بیٹھی ماجدہ پر تھی، ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اس نے اٹھ کر ٹی وی بند کیا اور ان کے پاس آئی۔ اماں کیا ہوا؟ خیر ہے؟ اس سے صبر نہ ہوا تو اس نے پوچھ لیا۔ ابھی وہ فون پر ہی مصروف تھی۔ اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے فون رکھ دیا۔ زوباریہ کی طبیعت کافی خراب ہے، انہوں نے افسردگی سے بتایا۔ خیریت؟ کیا ہوا؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو مل کر آئے ہیں، اچھی بھلی تھی خالہ۔ وہ حیران بھی ہوئی اور پریشان بھی۔ ماہرہ اپنے ننیال سے بہت قریب تھی، خصوصاً اپنی خالاؤں سے اس کی بہت دوستی تھی۔ ہونا کیا ہے؟ وہی الٹیاں، بخار۔ بھابھی کہہ رہی تھیں کہ سوکھ سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہے، 2 دن سے الٹیاں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ان کے لہجے میں فکر گھلی تھی۔ اب اس کے لہجے میں سوال تھا۔ اب یہ کہ میں جا کر ذرا خیر خیریت پوچھ لوں، کچھ دیر میں نکلتی ہوں میں۔ رات کا سالن موجود ہے، اسے گرم کر لینا، اور نوید سے کہہ کر ہوٹل سے روٹیاں منگوا لینا۔ وہ فون چارج پر لگاتے ہوئے بولی۔ میں بس نکلتی ہوں، اب صبر نہیں ہو رہا۔ انہوں نے منہ دھونے کی بھی زحمت نہیں دی۔ نوید روٹیاں لا کر دے گا؟ ماہرہ کے تیور ایک دم بدل گئے تھے۔ اس کا یہ انداز انہیں بہت ناگوار گزرتا تھا، مگر کیا کرتی؟ وہ اس گھر میں شاید برداشت کرنے کے لیے ہی لائی گئی تھی، مگر کبھی کبھی غصہ چھلک جاتا، جس کے جواب میں ماہرہ بی بی ناراض ہو کر بیٹھ جاتی۔ بات تو تم ایسے کر رہی ہو
جیسے آج تک اس نے کوئی کام کیا ہی نہیں، ہر وقت پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑی رہتی ہو۔ کبھی پیار اور تمیز سے بھی بات کر لیا کرو اس سے۔ وہ جذباتی ہو گئی۔ بہت کیا ہے لاڈ، نخرے بھی بہت اٹھائے ہیں، اب بھی میں ہی اس کے سارے کام کر کے دیتی ہوں، اور کیا سر پر بٹھا کر رکھوں؟ پچھلی بار کی جانے والی حرکت آپ بھولی ہوں گی، میں نہیں۔ وہ بھی ایک دم غصے میں آ گئی، چلا کر بولی، تو یہ سب کر کے احسان مت کرو، میرے کہنے پر نہیں، اپنی مرضی سے کرتی ہو سب۔ بھائی ہے وہ تمہارا، کوئی غیر نہیں ہے۔ انہوں نے صاف گوئی سے کہا۔ حقیقت بھی یہی تھی، وہ اپنی مرضی سے ہی اچھائی کرتی تھی اور برائی بھی۔ ایسے لیکچر وہ ویسے بھی سنتی رہتی تھی، مگر اس وقت انہوں نے یہ بات کیوں چھیڑی؟ اس وقت اس تقریر کا مقصد پوچھ سکتی ہوں میں؟ اس نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ ماجدہ نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ اگر وہ 12 بجے تک گھر نہ آیا تو بنا اسے کوسے اور گالیاں دیے روٹیاں بنا لینا، میں شام تک آ جاؤں گی۔ انہوں نے ماہرہ کے سامنے بم پھوڑا۔ کپڑے دھونے کے بعد وہ اتنا تھک گئی تھی کہ ہل کر پانی پینا بھی اسے مصیبت لگ رہا تھا۔ اس آرڈر پر وہ سلگ گئی۔ وہ گھر کے کام کرتی تھی، لیکن جب زائد بوجھ پڑتا تو وہ سخت چڑھتی اور شور مچاتی۔ ماجدہ تو اپنی کہہ کر باہر نکل گئی۔ وہ غصے سے بلبلاتی رہی۔ جس اسکول میں وہ پڑھا رہی تھی وہاں ماہانہ ٹیسٹ چل رہے تھے، ان کی وجہ سے اچھا خاصا کام بڑھ جاتا۔ باقاعدہ ہر بچے کی رپورٹ تیار کرنا پڑتی، اسکول ریکارڈ کے لیے الگ محنت، کام اٹھا کر گھر لانا پڑتا۔ اس وجہ سے گھر کی روٹین بھی ڈسٹرب ہو جاتی تو اسے شدید غصہ آتا۔ خیر سے غصے میں آنا ان کا خاندانی وصف تھا۔ ماہرہ کی شخصیت میں شدت پسندی کا بڑا ہاتھ اس گھر کے ماحول کا تھا، کچھ اپنا مزاج بھی تیکھا تھا۔ وہ بد لحاظ اور بدتمیز تھی، مگر اسے اس بات کا بالکل بھی ادراک نہ تھا۔ ضدی اور کبھی کبھی خود غرض۔ اس کی ماں ایک حسین عورت تھی اور حسن پر ناز بھی تھا، خواب و خیال میں رہنے والی ایک نازک دوشیزہ مزاج، مگر شادی قیوم سے ہو گئی۔ سخت کام کرنے والے، سخت جان اور سخت مزاج، ان سے نرمی کی توقع رکھنا فضول تھی۔ وہ ان پڑھ تھے، کومل نرم جذبوں سے کوسوں دور۔ انہوں نے ماجدہ کا مزاج نہ سمجھا، وہ سمجھ بھی نہیں سکتے تھے۔ انہیں بس اس بات کا علم تھا کہ بیوی شوہر کے آرام کے لیے ہوتی ہے، اس سے آگے بھی شاید وہ سوچتے ہوں گے، مگر ماجدہ نے وہ سب کبھی محسوس نہیں کیا۔ ان کا خیالی بت شادی کی پہلی رات ہی پاش پاش ہو گیا۔ قیوم ان سے عمر میں پورے 10 سال بڑے تھے، دونوں ایک خاندان سے تھے۔ قیوم کی بد مزاجی سے ان کا گھر نالاں رہتا، وہ اپنی محبت بھری طبیعت سے ان کے مزاج کا اثر ظاہر کرنے کی کوشش کرتی، مگر قیوم سے نالاں رہتی۔ بچپن سے ہی وہ ہاتھ چٹ تھے۔ قیوم کی ماں مرد کی برتری کی حامی، بیٹا بیٹی میں بھی فرق کرنے والی، ان کی نرم مزاجی نے اس کی منہ زوری کو ہوا دی، ذرا ذرا سی بات پر بہنوں پر ہاتھ اٹھاتے۔ شادی کے بعد بیوی میسر آ گئی، کبھی ماجدہ برداشت کرتی، کبھی گھر چھوڑ کر چلی جاتی۔ قیوم کوئی برے انسان نہیں تھے، حلال رزق کمایا۔ جتنی سخت محنت قیوم نے کی اور کر رہے تھے، کم ہی لوگ کر پاتے ہیں، مگر انہوں نے اپنی فطری کمزوریوں پر کبھی قابو پانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہر وقت غصے میں رہنے والی عادت نے بہت سے لوگوں کو ان سے دور کر دیا تھا۔ ان کی اپنی اولاد بھی ان کی عزت نہیں کرتی تھی۔ اس بے حد روایتی ماحول میں جہاں دادی رشتوں میں بھید بھاؤ کرتی، ساس بہو کے روایتی جھگڑے، باپ کی طرف سے فساد کا خوف، البتہ ماجدہ نے پوری کوشش کی تھی کہ ان کی اولاد پرسکون رہے، بلکہ اضافی کوشش اور اضافی ڈھیل نے ان کو ماں سے بھی کافی حد تک غافل کر دیا تھا۔ اس پر رشتہ داروں کے مشورے اور ہر بات کا الزام ماجدہ پر۔ ان سب عوامل اور اس کی فطرت نے سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ ماہرہ کو جب غصہ آتا وہ بھی ماں اور باپ کی طرح گالیاں دیتی، لیکن یہ صرف چھوٹے بہن بھائیوں تک ہی محدود تھا، باہر کم ہی کسی سے جھگڑا کرتی تھی۔ مگر اب کچھ عرصے سے وہ رشتہ داروں سے بھی الجھنے لگی تھی، ایک کی 10 سناتی۔ وہ ایک پرسکون زندگی کی خواہش رکھتی تھی، مگر اسے رتی بھر بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے باپ اور ماں کی عادتوں کا امتزاج بنتی جا رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔
جبکہ ماجدہ قیوم کے ہاتھ اٹھانے اور مغلظات بکنے والی عادت کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تھی، مگر جب قیوم کا غصہ اترتا وہ اسے خوب تانے مارتی۔ وہ شرمندہ بھی ہوتے مگر فطرت بدلنے پر قادر نہیں تھے۔ وہ بھی انہیں بے عزت کر کے اپنا غصہ ہلکا کرنے کی کوشش کرتی، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ سب کچھ کر کے بھی انہیں سکون نہیں تھا، گھر کے کسی ایک فرد کو بھی نہیں۔ ماہرہ کا دل چاہتا وہ یہاں سے بھاگ جائے، اسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ بھی ایسی ہی ہے۔ نوید کی حرکتوں اور زبان درازی پر وہ کرتی، مگر خود غصے میں نوید سے بھی 2 ہاتھ آگے چلی جاتی۔ گھر کی بڑی بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ ماں کے ہر کام میں ہاتھ بٹاتی تھی، پریشانی میں ماں سے بڑھ کر پریشان ہوتی، مگر جب اس کا اپنا مزاج برہم ہوتا تب وہ کسی کی بھی نہیں تھی۔ اس کی شدت پسندی نے اس کی تمام خصوصیات کو گہنانا شروع کر دیا تھا۔